جلد نمبر 5 اور صفحہ نمبر 512 کے اوپر اسی آیت کی تفسیر میں، یعنی سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 132 کی تفسیر میں ہے کہ اوالی اللالی میں حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے منقول ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو حکم دیا ہے کہ وہ اپنی اہل بیت کو نماز پڑھنے کا حکم دے۔ اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے اہل بیت کی عظمت کو ظاہر کیا ہے۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں باقی لوگوں کو بالعموم نماز کا حکم دیا، وہاں اپنی اہل بیت کو خصوصی طور پر نماز کا حکم دیا۔ عیون الاخبار الرضا میں مرقوم ہے کہ مامون الرشید کی محفل میں امام علی رضا علیہ السلام نے امت اور اطرت کا 12 فرق بیان کیے تھے۔ ان میں سے ایک فرق کو آپ نے یوں بیان کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو حکم دیا ہے کہ آپ اپنے خاندان والوں کو نماز کا حکم دیں اور خود بھی اس پر قائم رہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے تحت ہمیں خصوصی طور پر ممتاز کیا ہے۔ چنانچہ اس آیت کے نزول کے بعد حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روزانہ حضرت علی و بطول سلام اللہ علیہ کے دروازے پر 5 مرتبہ آتے تھے اور دروازے پر کھڑے ہو کر فرماتے تھے، الصلاۃ الصلاۃ، خدا تم پر رحمت نازل کرے، نماز کے لیے تشریف لے جاؤ۔ رسول خدا مسلسل 9 ماہ تک یہ کام کرتے رہے۔ ہمارے علاوہ خدا نے کسی بھی نبی کے خاندان کو اس طرح کا اعزاز عطا نہیں کیا۔ یہ اعزاز ہمارے ساتھ مخصوص ہے، اس میں امت کا کوئی فرد شامل نہیں ہے۔ الکافی میں مرقوم ہے کہ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام جنگ کے وقت لوگوں کو نصیحت کرتے ہوئے فرماتے تھے، لوگوں نماز کی پابندی کرو اور نماز کی محافظت کرو اور اسے اپنے تقرب کا ذریعہ بناؤ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا نے جنت کی ضمانت دی تھی، مگر اس کے باوجود خدا نے انہیں یہ حکم دیا تھا کہ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیں اور خود بھی اس کی پابندی کریں۔ چنانچہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی نماز کے پابند تھے اور اپنے گھر والوں کو بھی نماز کا حکم دیتے تھے۔ تفسیر علی بن ابراہیم قمی میں مرقوم ہے کہ آیت مجیدہ میں اللہ تعالیٰ اہل بیت کو مخصوص کر کے انہیں ابدی اعزاز سے نوازا ہے۔ اس ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو یہ پیغام دیا ہے کہ اہل بیت رسول خصوصی منزلت کے حامل ہیں اور یہ مقام باقی لوگوں کو حاصل نہیں ہے۔ اس آیت کے نزول کے بعد حضرت رسول خدا روزانہ نماز فجر کے وقت علی و بطول سلام اللہ علیہ کے دروازے پر آتے تھے اور فرماتے تھے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جواب میں علی اور فاطمہ اور حسن اور حسین علیہم السلام فرماتے تھے، وعلیکم السلام یا رسول اللہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم دونوں سروں کو پکڑ کر کہتے تھے، الصلاۃ الصلاۃ، اور پھر آیت تطہیر کی تلاوت فرماتے تھے۔ حضرت جب مدینے میں ہوتے تھے تو آپ یہ عمل ہمیشہ کرتے تھے اور آپ کی وفات تک آپ کا یہ عمل جاری رہا۔ خادم رسول حضرت ابو حمرہ کا بیان ہے کہ میں نے اس عمل کا مشاہدہ کیا ہے۔ نہج البلاغہ میں مرقوم ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نماز کا بہت خیال رکھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جنت کی بشارت دی تھی، مگر اس کے باوجود آپ خود بھی نماز کی سختی سے پابندی کرتے تھے اور اپنے خاندان والوں کو بھی اس کا حکم دیتے تھے۔ مجموع البیان میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ اس آیت کے نزول کے بعد رسول خدا پورے 9 ماہ تک ہر نماز کے وقت علی و بطول کے دروازے پر آتے تھے اور فرماتے تھے، الصلاۃ الصلاۃ، اور پھر آیت تطہیر کی تلاوت فرماتے تھے۔ ابن عقدہ نے بہت سی اسناد کے ساتھ اہل بیت اور ابی بردہ اور ابی رافع سے یہ حدیث نقل کی ہے۔ شیخ الطائفہ امالی میں لکھتے ہیں کہ ابی حمیر کا بیان ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم 40 دن تک علی و فاطمہ کے دروازے پر آتے تھے اور دروازے کے دونوں سروں کو پکڑ کر کہتے تھے، السلام علیکم اہل البیت ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، الصلاۃ الصلاۃ، اور پھر آیت تطہیر